ایک گاؤں میں حاجی سلیم نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ بظاہر وہ بہت نیک اور دیندار دکھائی دیتا تھا۔ مسجد میں باقاعدگی سے جاتا، لوگوں کو نصیحتیں بھی کرتا، لیکن اس کے دل میں ایک بڑی کمزوری تھی: لالچ۔ اس کے پڑوس میں ایک غریب کسان رحمت علی رہتا تھا، جس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی۔ وہ زمین ہی اس کا واحد ذریعہ معاش تھی۔ حاجی سلیم کی نظر اس زمین پر تھی، کیونکہ وہ اس کے اپنے کھیتوں کے ساتھ لگتی تھی۔ ایک دن حاجی سلیم نے چالاکی سے جعلی کاغذات بنوائے اور رحمت علی کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ غریب رحمت علی بہت رویا، گاؤں والوں سے مدد مانگی، مگر حاجی سلیم کے اثر و رسوخ کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو سکا۔ رحمت علی نے آخر کار اللہ سے فریاد کی: یا اللہ، تو ہی میرا انصاف کرنے والا ہے۔ قرآن کی تنبیہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ ترجمہ: اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ایک اور جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ کہانی کا موڑ: وقت گزرتا گیا، حاجی سلیم نے اس زمین پر بڑی فصلیں اگائیں، دولت بڑھتی گئی، مگر اس کے گھر میں سکون ختم ہو گیا۔ بیٹے نافرمان ہو گئے، کاروبار میں نقصان شروع ہو گیا، اور خود وہ ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا علاج ممکن نہ تھا۔ ایک دن وہ بستر پر پڑا تھا، اسے خواب آیا کہ قیامت کا دن ہے، اور رحمت علی اس کا گریبان پکڑ کر کہہ رہا ہے، یہ میری زمین ہے، اللہ سے انصاف لے کر رہوں گا۔ حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقہ من 7 اراضین۔ ترجمہ: جو شخص ایک بالش زمین بھی ظلم سے لے گا، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ انجام: حاجی سلیم کی حالت بگڑتی گئی۔ آخر کار اس نے گاؤں والوں کو بلایا اور روتے ہوئے کہا، میں نے ظلم کیا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے زمین واپس کرنے کا حکم دیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ رحمت علی پہلے ہی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ حاجی سلیم بھی کچھ دن بعد مر گیا، لیکن اس کی کہانی گاؤں والوں کے لیے ایک عبرت بن گئی۔ سبق: لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور دوسروں کا حق مارنا دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی کا سبب بنتا ہے۔